رات کا وقت تھا۔ لاہور کے بس اسٹینڈ پر لوگ اپنی اپنی منزل کی جانب روانگی کے لیے کھڑے تھے۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور ہوا میں ایک عجیب سی نمی تھی۔ علی ایک نوجوان طالب علم اپنے گاؤں واپس جانے کے لیے بس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسٹینڈ پر زیادہ لوگ نہیں تھے اور جو تھے وہ بھی خاموش اور تھکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک ایک پرانی خستہ حال بس اسٹینڈ پر آ کر رکی۔ بس پر لکھا تھا منزل گمنام۔ علی نے چونک کر دیکھا۔ اس نے پہلے کبھی ایسی بس نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ اتنا تھک چکا تھا کہ زیادہ سوچے بغیر بس میں چڑھ گیا۔ بس تقریباً خالی تھی، صرف چند مسافر موجود تھے جن کے چہرے دھندلے نظر آ رہے تھے۔ بس چل پڑی۔ علی نے محسوس کیا کہ بس کے اندر کا ماحول غیر معمولی حد تک سرد تھا، حالانکہ باہر گرمی تھی۔ ڈرائیور کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ ایک عجیب کالی ٹوپی اور کالے چشمے پہنے ہوئے تھا۔ بس کی کھڑکیوں سے باہر ہر چیز دھندلی دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا میں جا رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد علی نے ایک بزرگ خاتون کو دیکھا جو مسلسل کچھ پڑھ رہی تھی۔ ان کی آواز اتنی مدھم تھی کہ علی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، اماں اب کہاں جا رہی ہے؟ خاتون نے سر اٹھا کر علی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، یہ بس صرف ان کو لے جاتی ہے جو اپنی آخری منزل کے قریب ہوں۔ علی کا دل دہل گیا۔ اس نے گھبرا کر بس کے دوسرے مسافروں کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب غیر واضح اور ساکت تھے، جیسے وہ حقیقت میں وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اچانک بس کے اندر ایک عجیب سی بدبو پھیلنے لگی۔ علی نے اپنی نشست سے اٹھ کر ڈرائیور سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا۔ بس کے باہر اب اندھیرا چھا چکا تھا۔ علی نے گھڑی دیکھی تو معلوم ہوا کہ بس کو چلے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن وہ ابھی تک اپنی منزل پر نہیں پہنچے تھے۔ اس نے ایک بار پھر بزرگ خاتون سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اب اپنی نشست پر موجود نہیں تھیں۔ اچانک بس میں موجود تمام مسافر ایک ساتھ علی کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے دھندلے سے واضح ہونے لگے اور علی نے دیکھا کہ ان کے چہروں پر خوفناک زخم تھے، جیسے وہ سب کسی حادثے میں ہلاک ہو چکے ہوں۔ علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ علی نے چیخ کر کہا۔ ایک بھاری آواز بس کے اسپیکر سے گونجی، یہ بس ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کی قیمت نہیں سمجھتے۔ تمہاری آزمائش کا وقت آ گیا ہے علی۔ بس کی رفتار اچانک بہت زیادہ بڑھ گئی اور علی نے محسوس کیا کہ وہ قابو کھو رہا ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگانے کی کوشش کی، لیکن دروازے اور کھڑکیاں بند ہو چکی تھیں۔ علی کو یاد آیا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کتنی لاپرواہ زندگی گزار رہا تھا۔ شاید یہ اس کے گناہوں کا انجام تھا۔ اچانک بس رک گئی، دروازہ کھلا اور علی نے اپنے آپ کو ایک سنسان قبرستان کے درمیان پایا۔ بس کے باقی مسافر غائب ہو چکے تھے۔ ڈرائیور نے مڑ کر علی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ خوفناک حد تک مسخ شدہ تھا اور اس کی آنکھوں میں خون تھا۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے علی، زندگی کو جیو ورنہ یہ بس تمہیں دوبارہ ملے گی۔ علی گھبرا کر بھاگا اور کسی طرح اپنے گاؤں پہنچا۔ اس نے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا اور ان تمام گناہوں سے توبہ کی جو اس نے کیے تھے، لیکن ہر رات جب وہ سو رہا ہوتا اسے وہی بس خواب میں نظر آتی، جیسے وہ اسے یاد دلا رہی ہو کہ موت ہمیشہ قریب ہے۔